السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل کون، والد یا استاد؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد الاحد ازہری جو مصر کے بہت اچھے فقیہ ہیں میرے مہمان ہوئے۔ ایک مجلس میں آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کی، پھر گفتگو کا دور شروع ہوا۔ بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں۔ اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسند پر بٹھا دیا اور کہا ہمیں کچھ نصیحت کر دیں۔ بعد نصیحت کے سوال جواب کا دور شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا استاد کا مرتبہ بڑا ہے یا والدین کا؟ میں نے کہا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ والدین بچے کو نیچے یعنی دنیا میں لانے کو محنت کرتے ہیں اور استاد بچے کو اوپر یعنی دنیا سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس جواب پر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا مجھے آپ کا جواب سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھا دیں۔ اس نے کہا کہ صحابہ کے دور سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ غالباً حضرت معاذ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اخیر میں قیاس ہے، اور آپ نے پہلے ہی قیاس کو اٹھا لیا۔ حالانکہ والدین کا رتبہ منصوص علیہ ہے اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے۔ جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے تاکہ کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد ہو جائے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنی زبردست چوک مجھ سے کیسے ہوئی، جبکہ اصول میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کی ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی ثبوت چاہیے، یا ایسا ثبوت بسند المتصل قول نبی چاہیے جو اس فضیلت یا ثواب و عقاب کے معاملے میں صریح ہو۔ میں نے کہا واقعی میں غلطی پر تھا، کچھ اور فرمائے۔ کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی آزاد کردہ، جن کا نام تھا صوبیہ، جنہوں نے چند روز آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ یہ درجہ دیا اس ذات کو جس نے چند روز دودھ پلایا، تو جنم دینے والی کا کیا حق ہوگا؟ اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جو من وجہ آپ کے استاد تھے، ان کی آمد پر اس قسم کی تکریم ثابت نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب سے اطمینان ہوا، کلام الہی اور عمل نبی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ پھر اٹھ کر چل دیے۔ میں نے کہا شاید کوئی فقیہ ہیں۔ اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ادارہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔